نعبدو ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے سب کی؟ تو آج کا ہمارے ویبینار کا جو سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے جس کی وجہ سے ہم نے آج کا یہ سیشن رکھا ہے، پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. عام طور پہ ہوتا کیا ہے پاکستان کو لیتے ہوئے، اور آپ میں سے بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے سرٹنلی، اور کچھ نئے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ لوگوں نے کورسز کیے ہیں، کچھ لوگ اپنی ارننگ کی طرف چلے گئے ہیں، کچھ لوگ اسٹل اسٹرگلنگ کر رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ چھوٹی چھوٹی اسکل سیکھ رہے ہیں، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ زیادہ جن کی تعداد ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کرتے جن کی بیسس پہ ارننگ کی جاتی ہے یا جن کی بیسس پہ کمایا جا سکتا ہے. تو آج کا یہ جو ہم نے کورس جو آج اناؤنس کیا وہ ایک کمپلیٹ بزنس سیٹ اپ ہے. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ریسنٹلی آلموسٹ 6 منتھ سے کے اندر اندر ہمارے کورسز کیے ہیں ڈیجیٹل فلیئر کے، تو وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اب ڈیجیٹل فلیئر LMS پہ شفٹ ہو گیا ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اوپر شفٹ ہو گیا ہے. تو یہاں پہ آپ کو جو لیکچر پڑھایا جاتا ہے جب تک وہ اس کی اسائنمنٹ آپ کمپلیٹ نہ کریں تو آپ نیکسٹ لیکچر پہ موو نہیں کر سکتے. اور اس سے جو بینیفٹس حاصل ہو رہے ہیں وہ یہ بینیفٹس ہو رہے ہیں کہ آپ جب کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ اسکل آتی ہوتی ہے، وہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ کو آتا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے. تو اب اور یہ جو کورس اب آپ کے لیے آپ لے کے ہم آئے ہیں، ایک تو یہ کمپلیٹ بزنس سیٹ اپ ہے، پلس ایز اے فری لانسر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ فری لانسنگ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں اپنا بزنس کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. کسی کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے کہ بھائی بزنس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ تو چاہیے یا بڑی انویسٹمنٹ چاہیے، تو اس پورے کورس کے اندر ہم نے ان تمام چیزوں کو اس کا انالیسس کیا ہے کہ بچہ جو اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ، اور خاص طور پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس آتا ہے، اس کو کون کون سے چیلنجز درکار ہیں. اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے انویسٹمنٹ نہیں ہے کام کرنے کی، ہمارے پاس اسکل نہیں ہے کام کرنے کی، ہمیں یہ کسی نے بتایا نہیں ہے، ہمیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے، ہمارے اسکول میں تو یہ نہیں پڑھایا گیا، یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھایا گیا. اب یہ نئی چیز ہم کیسے سیکھیں؟ تو بھائی زیرو اگر نالج ہے، زیرو نالج ہے اور آپ کے پاس زیرو انویسٹمنٹ ہے تو بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. زیرو نالج، زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی یہ آپ کام کر سکتے ہیں. صرف اتنا کرنا ہے کہ جو لیکچر لیا ہے، جو اسائنمنٹ دی ہے، بس وہ اسائنمنٹ کریں، پاس کریں اور آگے چلتے جائیں. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو پورا ایک ٹریک بتاؤں گا، آپ کو پورا روڈ میپ بتاؤں گا. جو لوگ ٹریک 1 تک کر لیں گے وہ بھی ارن کر پائیں گے، اور جو لوگ ٹریک 2 تک پہنچیں گے وہ تو پھر ان کی تو گیم ہی آن ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، لیکن دونوں کما پائیں گے، اور اتنا انشاءاللہ کما پائیں گے کہ آپ دعائیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کیا، دیکھیے اگر آپ یہ میری فرسٹ سلائیڈ کو دیکھ رہے ہیں جس پہ ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے earn in US and build a scalable business from Pakistan. اگر آپ پاکستانی ہیں اور ایک ایسا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جسے اسکیل کیا جا سکے، بہت سارے لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے، آپ کی فیملی میں آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں، بھائی ہم تو Amazon کا کام کر رہے ہیں، بھائی ہم تو فلانا ہمیں کلائنٹ مل گیا ہے ہم اس کا کام کر رہے ہیں اور جناب ہمارے تو پیسے آ رہے ہیں بہت اچھے. کوئی آپ کو کچھ کہانی سنا رہا ہے، کوئی کچھ سنا رہا ہے. ایسا آج کل ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی سے مجھے چیٹ باکس میں بتائیے، ایسا کتنے لوگ سن رہے ہیں کہ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو بتا رہا ہے یا آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کی ورتھ چینج ہوتی جا رہی ہے، سے گاڑی پہ آ گیا، چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. ایسا نظر آ رہا ہے آج کل کہ نہیں نظر آ رہا؟ آ رہا ہے نا. تو وجہ کیا ہے کہ دیکھیے سب سے اہم چیز ہے، اگر آپ US چلے جائیں یا UK چلے جائیں یا یورپ میں چلے جائیں، وہاں پہ لیبر کاسٹ بہت زیادہ ہے. لیبر کاسٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ کنہیں افورڈ کرتے ہیں؟ وہ پاکستانیوں کو افورڈ کرتے ہیں، وہ انڈینز کو، بنگلہ دیشیوں کو افورڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہ کام ہے، اتنا بڑا، اتنی بڑی مارکیٹ آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہے، تو آپ
लोग क्यों अपने आप को तैयार नहीं करते इस मार्केट में घुसने के लिए? तो पहली चीज, जो पहली बात मुझे मोटिवेशन के लिए चाहिए कि क्या आप लोग ये स्किल सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस मार्केट में जंप इन करना चाहते हैं? देखो बेटा, ये इतनी बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान की जितनी आबादी है ना, अगर पाकिस्तान की आबादी को मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर देना तब भी इस मार्केट को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे। तो हमने करना क्या है और कैसे लेके चलना है, मैं चंद चीजें आपको बताता हूं। और ये जो पूरा आज का वेबिनार है, इस पूरे सेशन में इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इन चीजों से पर्दा उठाएं और किस तरह से आप आगे तक चल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स किया हुआ है उन्होंने, कुछ लोग यहाँ पे एमबीए हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा पाकिस्तान में नजर आती है। आज भी लोग एआई के दौर में, जहां पे फ्रीलांस के दौर में, एआई के दौर में, ऑनलाइन जहां पे ग्लोबल वर्ल्ड इस वक्त सिंगल क्लिक पे मौजूद है, कुछ लोग आज भी डिग्रियां बगल में दबाए जॉब ढूंढ रहे हैं, आज भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो गलती किसकी है? डिग्री मिल जाना के बाद जॉब नहीं मिल रही, अब क्या करें? बैठे रहें, वेट करें, इनकम का इंतजार करें, कहीं से पैसा आएगा, बिजनेस शुरू करेंगे, अब्बू जी अपने साथ दुकान पे बिठा देंगे? नहीं ना बेटा, नहीं। हमें क्या करना है? देखिए, हमने उस ट्रेडिशन को छोड़ना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्रियां कोई बहुत बुरी चीज हैं, बहुत अच्छी है, आपकी तालीम, आपकी काबिलियत सब उसी चीज से बनती है, लेकिन उन डिग्रियों के ऊपर आप ये सोचना शुरू कर दें कि अर्निंग भी कर सकते हैं, नहीं, उसके लिए स्किल्स सीखनी होगी। ठीक है, उसके लिए स्किल्स सीखनी होगी, और स्किल्स भी ऐसे नहीं सीखनी कि यूट्यूब से सीख ली, फलाना हमने वीडियो देख के सीख ली, नहीं भाई नहीं। यूट्यूब पे लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, आपको मेंटोर की जरूरत है। आप अपना बिजनेस सेटअप करने लगे हैं, आप कहीं फंस गए हैं, अब वो जो हर बंदे के साथ एक नया प्रॉब्लम है, अब हर बंदे का प्रॉब्लम तो उस वीडियो में शेयर नहीं किया गया ना, फिर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आएगा, दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो कैसे सॉल्व होगी? वो मेंटोर के साथ सॉल्व होगी। इसलिए डिजिटल फ्लेयर में आप जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि आपके कोर्स भी खत्म हो जाएं, आपके कोर्सेज खत्म हो जाएं, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ वो फॉर लाइफ जब तक जिंदा है, जब तक इस काम में मौजूद हैं, आप लोगों की रहनुमाई करते रहेंगे, आप लोगों के प्रॉब्लम्स हल करते रहेंगे। ताकि एक बंदा आज बिजनेस सेटअप करता है, कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा वेट करते हैं, वो 2 महीने बाद करते हैं, या वो कहते हैं हम कोर्स खत्म कर लेंगे उसके बाद हम तसल्ली से स्टार्ट करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स खत्म हो जाए कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप कभी भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, लेकिन पहले सीख तो लें। ठीक है, ऐसा काम हम सीख लें जिससे अगर आप, अब देखो ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, ये जो आज हम ये कोर्स करने वाले हैं, ठीक है, उसमें क्या चीज है, क्या करेंगे आप? एक कंप्लीट कोर्स होगा, उसके बाद आप उस कोर्स से चाहे तो फ्रीलांसिंग कर लें, चाहे तो क्लाइंट्स को सर्विसेज दे दें, चाहे अपना बिजनेस कर लें। अब इतनी बड़ी ऑप्शन है। अच्छा, अब लोग कहेंगे सर पैसे नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किल आती है ना, किसी और को काम करके दे दो, उनकी जॉब कर लो या एज ए फ्रीलांस काम कर लो, पैसा मिल जाएगा। पैसा मिल जाए तो अपना बिजनेस कर लेना, नहीं करना तो उसी से इतना अर्न हो रहा है तो वेल एंड गुड, वही करते रहो। तो कमाना तो इंसान तो बहुत जल्दी आसानी से कमा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अगर कोई चीज टोक रही है तो वो आपकी अपनी विल है। विल को पॉजिटिव वे में ले चलो, आपको ले चलेगा, आपको आगे ले जाएगा। राइट? तो होता क्या है? वो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग डिग्रीज करके आ रहे हैं, एक्सपेंसिव इतना इतना पैसा लगाते हैं एक एक डिग्री के ऊपर, लेकिन एट द एंड जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। हर बंदे को हाई पे नहीं मिलती। मैक्सिमम कहीं पे चले जाएं, पूछो जॉब करने वालों से कितनी तनख्वाह है, तो आगे बताएंगे भाई 50,000 रुपए कमा रहा हूं, एक बताएगा नहीं जी 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, कोई कहेगा 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं। अब यही सवाल किसी फ्रीलांसर से जाके पूछो, क्या आप पाकिस्तान में जो एक फैमिली रन कर रहा है
ایک بندہ کیا اس کا گزارا 1 لاکھ روپے منتھ میں ہو سکتا ہے یا 50,000 روپے پر منتھ میں ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے جواب زیادہ معتبر ہوں گے اس سوال پہ. بہت مشکل ہے بیٹا, بہت مشکل ہے. اگر آپ یہی سوال اپنے والدین سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ نہیں, ایک گھر چلانے کے لیے پاکستان میں منیمم اتنی انکم کی ضرورت ہے. وہ کتنی ہے؟ کم از کم 2-2.5 لاکھ روپے ہو تو کچھ گھر چلتا ہے. تو پھر کچھ آپ سیونگ فیوچر کے لیے بھی کر سکتے ہیں. 2-2.5 لاکھ روپے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو اسکلڈ اپ کرنا ہے. ہم اس کورس میں ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو سیکھنے والے ہیں. ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اچھا, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم نہ صرف یہ اسکل سیکھ کے, جیسے میں نے کہا, کہ کلائنٹس کو سروسز دے سکتے ہیں بلکہ اپنے بزنس بھی کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو زیادہ نہیں, صرف 2 اسٹورز جو ہے نا, 2 اسٹورز اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے 2 اسٹورز کی صرف چھوٹی سی ایک سنیپ شاٹس دکھانے لگا ہوں, ٹھیک ہے, جسٹ فار یور موٹیویشن, ٹھیک ہے. بڑی مشکل سے اس کی میں نے جو ہے اجازت لی ہے کہ کیونکہ ایسے ڈیٹا شیئر نہیں کیے جاتے تو بہت ساری چیزیں ہائڈ کر کے صرف اتنا ہی سنیپ شاٹ جو ہے وہ میں نے لیا ہے آپ لوگوں کے لیے, تاکہ آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا آپ کو موٹیویشن ملے کہ نہیں بھائی کام ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ ایک اسٹور ہے XYZ, 1 اسٹور ہے. اس میں آپ دیکھیے ایوریج آرڈر ویلیو اوور ٹائم جو ہے $60 کمایا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے یہ 1 اگست 2025 سے لے کے اور آلموسٹ جنوری تک کا یہ ایک ڈیٹا ہے. آلموسٹ 4 منتھس ہوں گے. 4 منتھس کے اندر 4 to 5 months, 4 months, ٹھیک ہے. اس کے اندر اس بندے کا جو سیلز ہے وہ کتنی ہے؟ 9,540. یہ کوئی بہت ٹاپ کا میں ایگزامپل نہیں دینے لگا آپ کو, یہ کوئی ٹاپ کی ایگزامپل نہیں ہے, یہ بہت ایسی ایگزامپل ہے جو کہ ایک نیو اسٹارٹ اپ جو ہے نا وہ اتنا کر سکتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ اگر ڈالرز ہیں, اسے ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں آج 300 پہ بھی کر دیں تو یہ 28 لاکھ روپے ہیں. 28 لاکھ روپے 4 مہینے کے اندر اس بچے نے سیلز کیے ہیں. میں کہتا ہوں اس کا پروفٹ جو ہے وہ اگر ملٹیپلائی کر دیتے ہیں آلموسٹ 40% پہ, ٹھیک ہے, تو 11 لاکھ روپے یہ 4 مہینے میں کما پایا جو اس نے پروفٹ ارن کیا ہوگا. یہ بھی میں نے 40% لگایا ہوا ہے لیکن 50% تقریباً یہ اس نے کمایا ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ ایک چھوٹا سا بزنس سیٹ اپ کرنے پہ, اور یقین مانیں اس بندے کی کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ بہت کم انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کیا ہوا کام ہے, بہت کم. صرف بزنس چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس ہیں, سکلز اینڈ محنت سے لگا رہا ہے, الحمدللہ کما رہا ہے. دوسرا اسٹور, یہ تھوڑا ایوریج اسٹور ہے, اور ایوریج نہیں بلکہ آپ اسے بہتر اسٹور کہہ سکتے ہیں. اور ان کا ایوریج آرڈر تو ویلیو کم ہے لیکن والیوم بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, والیوم بہت زیادہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے یہ اس نے جو کیا ہے $62,409 اس نے کمائے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسے اگر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 300 سے تو یہ تقریباً آپ دیکھیے کہ 1 کروڑ اور 87 لاکھ روپے کے قریب ہے. 18.7 ملین کہیں گے اسے آپ, ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے, یہ اگر اس میں اس کا آپ نکال لیں گے کہ کتنا پروفٹ ریشو ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ریشو ہے, ٹھیک ہے. یہ 2 ایگزامپلز میں آپ کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے تھوڑے سے موٹیویٹ ہوں کہ بیٹا یہ کام آپ کر سکتے ہیں. وہ جو آپ کے دوست, آپ کے رشتہ دار جن کے بارے میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد جو لوگ اتنا کما رہے ہیں وہ انہیں یہ ٹیکنیکس آتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے عام طور پہ بہت سارے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں سیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں سے ویب ڈیزائننگ سیکھی ہوگی, ٹھیک ہے. آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی سیکھی ہوگی. تو ہوا کیا ہوگا کہ سمپل ویب ڈیزائننگ کرنا سیکھ لی, کیونکہ یہ ایک پورا پروسیس ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ پروسیس کیا ہے. میں نے جو اس پورے کورس کو نا 2 ٹریک کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی. ابھی آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ آپ لوگ جن لوگوں نے آلریڈی یہ کورسز کیے ہیں ویب ڈیزائننگ کے, تو
عام طور پہ جو کورسز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو کہاں پہ چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو جو ڈیزائن میں نے کیا ہے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں نے خاص طور پہ پاکستان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے, آپ لوگوں کی پرابلمس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے. مجھے پتا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ کہاں پھنستا ہے, مجھے پتا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے ایک لیول پہ جا کے اس کے بعد وہ وہاں پہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا, میں تو پھنس گیا, میرے پاس اب یہ اتنا پیسہ نہیں ہے, یا میرے پاس فلانا نہیں ہے, یا میرے پاس اسکل نہیں ہے, یہ تو اس کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا. 70-100 پرابلمز آتے ہیں. اسی لیے یہ کورس اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کے وہ پرابلمز جو آپ کو آنے والے ہیں نا وہ اس میں سالو ہوں گے 1 by 1 کر کے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ کیا ہے, یہ جو فرسٹ ٹریک ہے نا یہ 3 months کا ٹریک ہے. 3 months کے اندر ہم کیا کرنے والے ہیں, آپ ورڈ پریس کے ذریعے ایک پورا وو کامرس سیٹ اپ سیکھنے والے ہیں. اب اس میں کیا کچھ ہوگا, اس میں آپ جو ضروری پلگنز ہیں اس پہ کام کرنا آئے گا, لوکل ہوسٹ پہ ڈیولپمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. اب پرابلم کیا ہوتا تھا, جب عام طور پہ ویب کا کوئی کورس کرتا تھا تو مینٹورز انہیں کہتے تھے کہ بھئی آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو ایک ویب سائٹ بھی چاہیے, آپ کو ویب ہوسٹنگ بھی چاہیے, اب ادروائز آپ پریکٹس نہیں کر سکیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, جنہیں کورس سیکھنے کے لیے بھی ویب ڈومین اینڈ ہوسٹنگ لینے کی ضرورت پڑی ہو. لیکن آپ کو لوکل ہوسٹ پہ کام کیسے کیا جاتا ہے, یعنی کہ آپ کے اپنے کمپیوٹر پہ ایسے سافٹ ویئر خود ہم پرووائڈ کریں گے جس کے اوپر آپ کام سیکھیں گے. اور وہ کام ایسے نہیں ہوگا کہ جسٹ اور دیکھنے کے لیے, اس پروگرام یعنی وہ جو ویب سائٹ آپ نے تیار کی ہے اس کو آپ ڈپلوائے کیسے کریں گے. اگر آپ نے ایک دفعہ بنا لی, آپ اسے مارکیٹ میں لے جا کے اسی ویب سائٹ کو ایک کلائنٹ کی بجائے 100 کلائنٹ کو بھی بیچ سکتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ محنت کی, آپ نے ایک ویب سائٹ, ایک پوری ای کامرس اسٹور ریڈی کر لیا, ٹھیک ہے. اب میری بات کو غور سے سنیے گا. آپ نے ایک ویب سائٹ تیار کی, پورا ای کامرس اسٹور, فنکشنل ای کامرس اسٹور کسی ایک کلائنٹ کے لیے ریڈی کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. فری میں بھی نہیں کرتے. کوئی کلائنٹ آپ کو مل گیا, اس نے کہا جی یہ لیں جی میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں, میرے لیے ایک فری فنکشنل ویب اسٹور ریڈی کر دیں, ٹھیک ہے. آپ نے وہ کر دیا. آپ کہتے ہو کہ یار یہ تو مجھے ون ٹائم پیسے مل گیا, اب اس کے بعد دوسرا کلائنٹ آئے گا تو پھر میں زیرو سے محنت کروں گا. نہیں, وہ جو آپ نے پہلے بنا کے رکھا ہے نا اسی کو آپ کھولیں گے اپنے کمپیوٹر پہ, اس کے کانٹینٹ اس کا چینج کریں گے, یعنی کہ بینر شینر پکچر شکچر تھوڑی بہت چینج کی, وہی پکڑ کے دوسرے کو سیل کر دیں, پھر وہی پکڑ کے تیسرے کو سیل کر دیں, تھوڑی بہت چینجز کی, تھیمز میں چینجز کی, سیل. ایک دفعہ کی محنت کئی دفعہ آپ اسے استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ٹیکنیکس کیسے ہوں گی, بہت ساری ایسی مارکیٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ سیل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ویب سائٹ ڈیزائن بنایا, اسے سیل کر سکتے ہیں ملٹیپل دفعہ, ایک دفعہ کی محنت کئی دفعہ آپ اسے ری یوز کر سکتے ہیں. اسی کو اسمارٹ ارننگ کہتے ہیں, سمجھ آ رہی ہو. ایک دفعہ محنت کی, بار بار ری یوز کیا اسے, بار بار ری یوز کیا, بار بار اسی سے ارن کیا, وقت کی بچت, ٹھیک ہے. ادروائز کیا ہے, ہر بندے کے لیے, ہر کلائنٹ کے لیے زیرو سے شروع ہو جاؤ, زیرو سے اس کے چیزیں انسٹال کرو. ایک دفعہ آپ نے بنا لیا, آپ نے کچھ انسٹال نہیں کرنا, آپ نے اس کی ہوسٹنگ پکڑنی ہے, اپنی زپ فائل وہاں پہ لے کے جانی ہے, زپ کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے, اس کی سائٹ 2 منٹ میں ریڈی, ٹھیک ہے. اسے آپ اس کے بعد اسے فیچر کرتے رہیں, اس کے بعد اسے وہ جو ہے میک اپ کرتے رہیں اس کا, اور اسے کلائنٹ کو دیں جی یہ دیکھیں جی میں نے آپ کی 1 ہفتے کے اندر ویب سائٹ ریڈی کر کے آپ کو دے دی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے اس میں کون کون سے پروڈکٹ ڈالنے ہیں. وہ آپ کو پروڈکٹ کی لسٹ دے گا, اسے آپ نے وہاں پہ امپورٹ کر لینی ہے, امپورٹ کریں گے ساری اس کی پروڈکٹ بھی آپ ہو جائیں گی اس کی. اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے, اسے وہ اپنا بزنس کرے ود ان جو ہے 1 to 2 weeks کے اندر. وہ آپ کا کلائنٹ جب اس قابل ہو جائے گا کہ دوسرے ہی ہفتے اپنا کام کرے, وہ آپ کو اگلا کام بھی دے گا, وہ 4 جگہ پہ لوگوں کو بتائے گا. اچھا, یہ کسی نے پوچھا ہے کہ سر یہ رانگ وے نہیں ہوگا کہ ہم کسی کی ویب سائٹ میں ہی ایڈٹ کر. بیٹا یہی تو بتا رہا ہوں, وہ ویب سائٹ کسی کی نہیں ہے, وہ آپ نے بنائی ہے, وہ آپ کی ملکیت ہے. دیکھو یہ جو آپ ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہو ویب سائٹس کے, تو یہ کیا کوئی غلط چیز ہے؟ آپ جو ٹیمپلیٹس یوز کرتے ہو, کینوا پہ ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہو, اسی طرح انویٹو پہ ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہو, آپ لوگ ویب سائٹ کے ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہو, کیا یہ غلط چیز ہے؟ تو آپ ایک ٹیمپلیٹ بنا رہے ہو, ڈیٹا آپ کسی کا یوز نہیں کرو گے. جب آپ کسی کا ڈیٹا یوز کرو گے وہ غلط ہے.
ڈیٹا کا مالک کون ہے؟ ڈیٹا کا مالک کون ہے؟ آپ کا کلائنٹ. جو ڈیولپ کی ہے اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہیں. آپ اس کے مالک ہیں. آپ 1 کو بیچیں, آپ 100 کو بیچیں, آپ 10,000 کو بیچیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اٹس ویری لیگل. اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. رائٹ. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرسٹ ٹریک میں ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے ہائی کنورژن فری لانسر کیسے بننا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمیں ڈیولپمنٹ آ جائے گی, ہمیں ویب سائٹ پوری ڈیولپ کرنی آ جائے گی, اسے لانچ کرنی آ جائے گی, اسے ڈپلوائے کرنے آ جائے گی, اور ہم ایز اے فائبر پہ کام کر سکیں گے, اپ ورک پہ کام کر سکیں گے, لنکڈ ان پہ کام کر سکیں گے. آپ کا پی سی کو میں ایسا آپ کو پی سی جو ہے نا, آپ کا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ, اسی پہ میں ایک ویب ہوسٹنگ بنا دوں گا جو کہ آپ کے کمپیوٹر پہ چلے گی. ٹھیک ہے, اب وہ کیا ہوگا, آپ وہیں پہ ہر طرح کا کام جو آپ آن لائن جا کے کریں گے نا, وہ آپ اپنے کمپیوٹر پہ کر لیں گے. اسے کہتے ہیں لوکل ہوسٹ. ٹھیک ہے, ہم لوکل ہوسٹ کے ذریعے سارا کام کرنا سیکھیں گے. جب آپ کو آ گئی, اب آپ نے اٹھا کے سیل کرنا شروع کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ لاجک سمجھ آ گئی نا سب کو؟ اب اس کے بعد کیا ہے, جیسے میں نے کہا کہ سیل کسٹم ویب سائٹ ٹیمپلیٹ, آپ اپنی ٹیمپلیٹس بنائیں, موک اپس بنائیں, ڈیزائنز بنائیں, لے آؤٹس بنائیں, اور اسے بھی سیل کریں. ٹھیک ہے, پھر لاسٹ چیز کیا ہے, اسٹارٹ لوکل بزنس پرووائڈنگ کمپلیٹ ای کامرس ویب سولوشن. آپ کے جیسے آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں, آپ کسی بھی پلازے میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے, آپ کے جو شہر میں پلازے میں 10 آپ کو بزنسز مل جائیں گے. کوئی دکان والا مل جائے گا, اسے جا کے آپ سمجھاؤ کہ یار آپ لوکل بیچ رہے ہو, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ آن لائن اپنا کام کیسے بیچتے ہو. اسٹاک آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, سب کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, سالانہ بس اتنا سا خرچہ ہے, 10,000 کا 15,000 روپے کا سالانہ خرچہ ہے. اتنے میں کوئی دکان نہیں آتی. آپ جو دکان کا کرایہ دے رہے ہو وہ لاکھ روپے 50,000 سے کم نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک ای دکان بنا کے دے رہا ہوں, آن لائن دکان بنا کے دے رہا ہوں, جس کا کرایہ آپ کو صرف سال کا, پورے سال کا, مہینے کا بھی نہیں, پورے سال کا 10,000 روپے 12,000 روپے دینا ہے, اور آپ جتنا چاہیں مال سیل کریں, پروفٹ کمائیں. اب یہ بات جب آپ کسی سادے بندے کو بتاؤ گے, دکاندار کو بتاؤ گے جس نے آن لائن کام نہیں کیا, کیا وہ آپ کو کام نہیں دے گا؟ ایک بندے کو آپ 10,000 روپے یا 12,000 روپے سالانہ کے اوپر, یعنی کہ پورے سال میں آپ اسے کہہ رہے ہو کہ یار تمہیں ایک دکان نہیں کھول کے دے رہا ہوں, اور اس دکان کی پہنچ صرف فیصل آباد تک نہیں ہے, لاہور تک نہیں ہے, ملتان تک نہیں ہے, پورے پاکستان ہے, اس میں جہاں مرضی بیچو. اب کیا ہے, یہ تو ہو گیا ہمارا ٹریک 1. اگر آپ لوگ 3 منتھس کا یہ ٹریک 1 کرتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگ یہ کام کر سکیں. ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے بعد ٹیمپلیٹ سیلنگ, اس کے بعد اپنا بزنس کرنا چاہیں اپنا بزنس کرائیں, یا کلائنٹ کا بزنس سیٹ اپ کریں. اب ہم آ جاتے ہیں ٹریک 2. اب یہ ٹریک 2 کیا ہے؟ دیکھیں, ٹریک 1 جو تھا نا وہ 0 سے ایڈوانس لیول تک تھا, اور یہ جو ٹریک 2 ہے یہ ایڈوانس سے ماسٹر لیول تک کا ہے. اب ٹریک 2 میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں, ٹریک 2 جو ہے نا یہ ایک کمپلیٹ, اگر آپ چاہتے ہو, دیکھو آپ نے ٹریک 1 کر کے سپوز پیسہ بنایا ہے, کلائنٹ کو 4 چیزیں کی ہیں. اب آپ کہتے ہو نہیں بھائی, میں دنیا کے لیے کام کر رہا ہوں, اپنے لیے کیوں نہ کروں, ایک آدھی شاپ تو میں بھی ڈال لوں نا آن لائن, کیا فرق پڑتا ہے؟ پورے سال کا مشکل سے 10 سے 12,000 روپے کا خرچہ ہے پورے سال کا, تو یہ کام میں کیوں نہ کر لوں؟ میں جو لوگوں کو بزنس بنا کے دے رہا ہوں, میں خود کیوں نہ کروں؟ اس میں ہم کیا کریں گے, فرام ہائی والیوم لو کاسٹ وو کامرس کنفیگریشن ٹو زیرو انوینٹری لوکل. دیکھو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ہوسٹنگ اور اس کے پیسے تو جمع کر لیے, ویب ڈومین اینڈ ہوسٹنگ کے پیسے تو جمع کر لیے, شاپ بھی بنا لی, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہم نے ٹریک 1 میں سیکھ لی تھی, ویب سائٹ بھی آپ نے بنا لی. اب کیا ہے, مال کہاں سے لاؤں؟ مال کے لیے تو پیسہ چاہیے نا, جو مال بیچنا ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ تو شاپ کیپرز کو سولوشن دے رہے تھے, اس کے پاس تو پہلے سے مال پڑا تھا, آپ کے پاس تو مال نہیں ہے. سر ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی انوینٹری کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, بیچنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے بیچنے کی اسکل سیکھنی ہے. ٹھیک ہے, مال جن کے پاس ہے وہ مال آپ کو دیں گے. اب ہمارے پاس ایسے سپلائرز موجود ہیں جن کو ہم آپ سے کنیکٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے, ایسے سپلائر موجود ہیں جن کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کروائیں گے. کیا ہوگا, آپ نے ویب سائٹ بنانا سیکھ لی, آپ نے انٹیگریشن سیکھ لی, آپ کو جو ہے کام کرنا آ گیا. اب آپ اس جو سیکنڈ ٹریک ہے نا, اس میں ہم آپ کو سیل کرنا سکھائیں گے کہ بھائی اب
शॉप को चलाना भी तो है, शॉप बना ली ये तो एक काम है, अब शॉप चलाना कैसे है, बिजनेस कैसे चलाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें वू कॉमर्स से सोशल मीडिया को इंटीग्रेट कैसे करना है, हमें वू कॉमर्स से सप्लायर का डाटा कैसे इंटीग्रेट करना है, सप्लायर के पास क्या है हमें कैसे पता लगेगा, सप्लायर के पास कोई चीज खत्म हो गई है हमें कैसे पता चलेगा, हम वहां से ऑर्डर लेके बैठ गए हैं, सप्लायर कह रहा है कि मेरे पास खत्म हो गई है, वो कैसे पता चलेगा। सपोज आपने वेबसाइट बना ली, सपोज हमने आपको सप्लायर भी प्रोवाइड दिया कि माल खरीदने की जरूरत नहीं है, माल बेचो, अपना जो प्रॉफिट रखना चाहते हो अपनी मर्जी से रखो, एक प्रोडक्ट होलसेल रेट में 10 रुपए की है, आप उसे 20 रुपए में बेच सकते हैं, 10 रुपए का प्रॉफिट रखें, 10 रुपए होलसेलर को जब बिक जाए तब दे, ठीक है, जब बिक जाए तब दे। तो ऐसे होलसेलर आपके साथ हम अलाइन करवा देंगे, और उसमें ना सिर्फ अलाइन हो जाएंगे बल्कि क्या होगा, आप खुल के काम करो, आपको टेंशन ही नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए का माल रखूं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये सारी चीजें आपके लिए हम करके देंगे, आपको करवा के देंगे, आपको इंटीग्रेट करवा के देंगे। अब इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, देखो अब कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो जिनके फादर की हो सकता है, जिनके भाई की हो सकता है, ऑलरेडी दुकानें हो, उनके पास माल हो, तो वो तो सीधा सीधा अपने ही काम के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनके जो कह रहे हैं हमारे पास तो इन्वेंट्री नहीं है, हम तो नहीं इन्वेस्ट कर सकते इतने करोड़ों रुपए, इतना बड़ा कौन गोदाम रखे फिर उसे सेल करे, नहीं कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें मौजूद है। अब इसमें दो चीजें आपको इस ट्रैक में सीखने को मिलेंगी। एक तो ये, अगर आप चाहते हैं सिर्फ पाकिस्तान को फोकस करना है तो पाकिस्तान के लोकल सप्लायर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे इंटरनेशनली काम करना है, डॉलर्स में कमाना है, तो आपको इंटरनेशनल सप्लायर्स जो हैं उनके साथ भी हम पैचअप करवाएंगे, उनके साथ भी आपको काम करना सिखाएंगे, ताकि आप चाहें तो जो है पाकिस्तान में काम करें या पाकिस्तान में बैठ के बाहर काम, दोनों चीजें। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, उनके जहनों में एक सवाल आएगा, वो ये सवाल आएगा कि सर हम पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में अगर हम काम करते हैं तो वहां पे तो हमें कंपनी की जरूरत है, तो कंपनी सेटअप करने के लिए तो पैसा लगता है, ऐसा है ना। अब ये जहन में किस किस के सवाल आ रहा है कि भाई बाहर कमाना है, यूके में कराना है, तो वहां पे आपको एलईडी कंपनी खोलनी है, अगर आप अमेरिका में काम करें तो वहां पे एलएलसी खोलनी है, दुबई में काम करना है तो वहां पे एलएलसी खोलनी है, तो ये तो फिर एक नए सर हमें तो फिर पैसा खर्च करना पड़ेगा, हमें तो आप वो बात बताएं जिसमें पैसे ना लगे। तो बेटा मैं आपको जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा कि कैसे आपने इंटरनेशनली ड्रॉप शिप करना है। एक तो ऐसे तरीके उसमें होंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है कंपनी बनाने की, कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए कैसे बनता है वो सब सिखाऊंगा, उसके बाद वहां से पैसे कैसे विड्रॉ करने हैं वो सिखाएंगे, और किस तरह से आप अपने सप्लायर्स के साथ रजिस्टर्ड होते हैं वो सब आपको तरीकेकार बताएंगे, ताकि आप अपनी वेबसाइट के जरिए क्लाइंट आप अपने सप्लायर्स का जो है माल सेल कर सकेंगे, और जो है आप उसमें जो पैसे आएंगे वो भी आपके अकाउंट में, चाहे मिजान बैंक हो, चाहे आपका नया पे वगैरह इस तरह के भी माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, तब भी आप वो पैसे विड्रॉल कर सकते हैं आसानी के साथ। और तमाम के तमाम ये काम लीगल हैं, याद रखिएगा। डिजिटल फ्लेयर आज तक अपने स्टूडेंट्स को इलीगल वे नहीं बताता, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ। ये कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं है जिसपे आपको शॉर्टकट्स बताए जाए, जिन पे आपको स्कैम्स बताए जाए। ये एक प्रॉपर लीगल वे होगा। आप इवन अपना जो पाकिस्तान के टैक्सेस हैं उनके अंदर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, आप उसी की बेस पे पाकिस्तान में कंपनी चाहें तो ओपन कर सकते हैं, और जब आप 4 पैसे कमाएंगे तो आप बाहर भी अपनी ओरिजिनल कंपनी भी बना सकते हैं। लेकिन आप वो तब बनाए ना जब आप पैसा कमा रहे हो, आपको ये सारा आर्ट आ जाए, ठीक है। उससे पहले इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे कितना पाकिस्तानी लोगों का कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे वो आप लोग जानते हैं, किन किन इदारों ने ये काम किया वो भी आप जानते हैं। तो इसलिए जो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ ये वो हैं जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये सीखी हैं, और ये मैं चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा। अब ट्रैक 2 के अंदर जैसे मैंने कहा कि हमारा जो मेन फोकस है कि हमने ये सीखना है कि प्रोडक्ट सेल कैसे करना है। अब उस सेल करने के लिए हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आनी चाहिए, हमें कुछ एसईओ भी आनी चाहिए, हमें जो है एड कैसे चलाए जाते हैं, कैंपेन्स कैसे रन की जाती हैं वो भी आनी चाहिए। तो ये सब भी ट्रैक 2 के अंदर कवर किया जा रहा है, राइट।
زیرو انوینٹری ہے, زیرو پیسے ہیں, کوئی پیسے نہیں ہے انوینٹری پہ خرچ کرنے کی, نو پرابلم, پھر بھی بزنس کرو گے. دنیا ڈھونڈ رہی ہے کہ بھائی میرا پروڈکٹ سیل کر دو, میں اکیلا نہیں بیچ سکتا. دنیا ڈھونڈ رہی ہے لوگوں کو, تو آپ لوگوں کو سکھا کے ہم نے اس دوڑ میں بھگانا ہے آپ لوگوں کو, تاکہ آپ ان کا پروڈکٹ بیچیں اپنے پرائسز پہ. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ان سے 1 روپے کی چیز لے کے 100 روپے میں بیچیں, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں ہمارا مارجن دے دو, دیٹس اٹ. اب دیکھیے ایک پرابلم جس کی میں نے اور یہاں پہ بات کرنا ضروری ہے, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا, کیونکہ آج کے سیشن میں آپ سوال نہیں کر رہے, لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی کہا ہے نا کہ میں نے یہ ریسرچ کر کے کہ اسٹوڈنٹ کہاں کہاں پھنستا ہے نا, ہمارا پاکستانی یوتھ کہاں کہاں پھنستی ہے ان کاموں کے اندر, وہ تمام کے پرابلمز اس میں نے کور کیے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک سب سے بڑا پرابلم جو آتا ہے وہ پیمنٹس کا آتا ہے. ٹھیک ہے, پیمنٹس کا آتا ہے کہ جی سر ہمیں تو وہاں پہ پے پال چاہیے, سر ہمیں تو وہاں پہ پائنیر چاہیے, وائز کا اکاؤنٹ چاہیے, اس طرح کے اکاؤنٹس چاہیے. ہم ڈائریکٹ چیک آؤٹس کیسے کریں گے, ہم لوکل پے آؤٹس کیسے لے سکتے ہیں, کیا میزان میں پے ملے گی, ہمارے پاس پیسے ہم وہاں سے وڈرال کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. تمام سولوشنز موجود ہیں. آپ کو کیسے بائی پاس کرنا ہے پے پال کو, کیسے بائی پاس کرنا ہے پائنیر کو, کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. پائنیر ویسے بھی پاکستان میں لمیٹڈ پروسیسز کے لیے اویلیبل ہے, تو اگر ہمیں ضرورت پڑے پائنیر کی تو پائنیر اکاؤنٹ ایزیلی بن سکتا ہے, باقیوں کی ضرورت نہیں ہے. اب وائز بنانے کے لیے آپ کو ایک فون نمبر چاہیے امریکہ کا, یو کے کا وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انلیگل ہیں, اور آپ خواہ اپنے آپ کو پھنساتے ہیں ان کاموں کے اندر. اس سے کیا ہوتا ہے, پیسہ پھنس جاتا ہے. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو بائی پاس کریں, لیگل کام کریں. کمپنیاں جو ہیں مارکیٹ میں, ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ ایشورٹی دیتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں, آپ کو ہم کسی بھی قسم کا پرابلم میں نہیں آنے دیں گے. ہم ایسے کلائنٹس, ایسے سپلائرز کے ساتھ آپ کو اٹیچ کروا دیں گے جو کہ سیدھا اپنے اکاؤنٹس آپ کو دے دیں گے. ساری پیمنٹس ان کے ذریعے آپ تک پہنچے گی لیگل وے سے. آپ کے میزان, یو بی ایل, ایچ بی ایل, سب جو پاکستانی بینکس ہیں, جیز کیش میں بھی ایون آپ اسے وڈرال کر سکتے ہیں. اب الحمدللہ یہ سارے کام پہلے کر کے, اسٹورز کھڑے کر کے, ان میں ارننگ جو یہ میں دکھا رہا ہوں یہ سب انہی سے گزرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو پہلے میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ سب ارننگ اسی کام سے ہوئی ہوئی ہے. الحمدللہ وہ پیسہ پاکستان میں بھی آ رہا ہے, جو بچے کام کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, پاکستان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اور جب پاکستان کے اندر ڈالر آتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو تنگ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ خوش ہوتی ہے کہ یہ بچہ کما کے پاکستان میں ڈالر لا رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم یہ دونوں ٹریک کا ذرا موازنہ کر لیتے ہیں جلدی سے, اور پھر ہم اسے کلوز کریں گے سارے سیشن کو. دیکھیے پرائمری گولز ہمارے دونوں ٹریکس میں کیا ہوں گے. جو ٹریک 1 ہے جو کہ 3 منتھس کا ہے, جو لوگ ٹریک 1 تک اپنے آپ کا سفر رکھیں گے وہ ویب ڈیولپمنٹ, فری لانسنگ اینڈ ایجنسی سیٹ اپ سیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے, تو جس میں نے پہلے سب کچھ بتا چکا ہوں کہ وہ اپنی ویب سائٹس, اپنے ٹیمپلیٹس, اپنی فری لانسنگ, اپ ورک, ہر ایک ایز اے فری لانسر کے طور پہ اور کلائنٹ اور بزنس کے طور پہ اپنا کام کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمارا ٹریک 2 ہوگا اس میں کیا ہو رہا ہوگا کہ آپ صرف ویب سائٹ بنانا ہی نہیں, کیونکہ آپ نے یہ سارا ٹریک 1 میں سیکھا ہوگا, آپ پروڈکٹ کو سیل کرنا پلس انٹرنیشنل ڈراپ شپنگ, لوکل ڈراپ شپنگ, آپ کے سپلائرز انٹیگریشن, آپ کی سوشل میڈیا انٹیگریشن, یہ تمام کمپلیٹ بزنس سیٹ اپ آپ کو ٹریک 2 میں ملے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ صرف ویب سائٹ بنا رہے ہو, کلائنٹس کو سیل کر رہے ہو, اپنا بزنس کھڑا کر رہے ہو, لیکن سیل کیسے کرنا ہے. اب یہ ٹریک 2 میں نہ صرف آپ اپنا بزنس کر سکتے ہو, بلکہ جس کلائنٹ کے لیے آپ نے ویب سائٹ تیار کی ہوں گی نا, وہ آپ کو نیکسٹ ٹاسک دے گا کہ بھائی اب بزنس بھی تو لے کے آؤ, میرے لیے ویب سائٹ تو بنا لی آپ نے, اب اس پہ میں بزنس کیسے لاؤں. تو اس کے لیے کیا ہوگا, ٹریک 2 کام کرے گا آپ کا. چاہے اپنا کام کرو چاہے اپنے کلائنٹ کا کام کرو, دونوں چیزیں چاہیے آپ کو. اب دوسرے نمبر پہ جو ہم نے اسکل فوکس کیا ہوا ہے ٹریک 1 اور ٹریک 2 میں, ٹریک 1 میں کیا ہے, ورڈ پریس ہے, وو کامرس, پورا کسٹمائز تھیم وغیرہ بلڈنگ کرنا, ڈپلوائے کرنا. پھر اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کروں گا اور وہ ہے بلاگنگ کو بھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں ای کامرس نہیں کرنا, ہمیں بلاگ سے کمانا ہے. تو بلاگ سے کیسے کمایا جاتا ہے,
تو میں نے کچھ لیکچر رکھے ہیں بلاگنگ کے حوالے سے بھی، جس میں آپ یہ سیکھ پائیں کہ اگر آپ نے صرف بلاگ سے سیکھنا ہے، حالانکہ میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا، لیکن لوگوں کا شوق ہوتا ہے نا کہ یار اس سے بھی سیکھا جائے، اس سے بھی کمایا جائے، تو ٹھیک ہے آپ اس سے بھی کما سکتے ہیں، تو اس لیے بلاگنگ کا بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور ٹریک 2 میں ہم نے کیا رکھا ہے؟ ٹریک 2 میں ہم نے رکھا ہے ڈراپ شپنگ آٹومیشن، ٹھیک ہے، ایک تو ڈراپ شپنگ بھی پلس آٹومیشن بھی، پھر ایڈ بائی کیسے کرنا ہے، ایڈ چلانا کیسے ہے، ایس سی او، سوشل میڈیا مارکیٹنگ اینڈ سورسنگ کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں موجود ہیں۔ پھر مونیٹائزیشن مطلب کمانا کیسے ہے ان دونوں ٹریک سے۔ اس سے آپ کیسے کمائیں گے؟ ٹریک 1 سے آپ فائبر پہ، اپ ورک پہ، لنکڈ ان کے ذریعے، لوکل کلائنٹس کے ذریعے، اور ویب سائٹ فلپس کر کے۔ ویب سائٹ فلپس کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے ایک ویب سائٹ پوری بنائی، اسے رن کیا، تھوڑا سا بزنس ٹریفک آیا تو اسے فلپ کر دیا۔ یہ ٹیکنیک بھی آپ کو میں سکھاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ شاید یہ پوائنٹ کہیں رہ گیا تھا، اینڈ میں یہ آیا ہے، تو یہ بھی آپ کو کہ فلپ کرنا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فلپ کرنا کیا ہوتا ہے۔ ایک پوری ویب سائٹ آپ اس پہ تھوڑے سے پیسے لگاتے ہیں، ایک ڈومین بائی کرتے ہیں، ایک ہوسٹنگ بائی کرتے ہیں، پوری ویب سائٹ بنائی، اس پہ کچھ بزنس کیا، اس پہ کلائنٹ آئے، ٹریفک لے کے آئے، اور اسے بیچنے کے لیے ہم ایک مارکیٹ ہوتی ہے جسے ہم فلپا کہتے ہیں، فلپا پہ جا کے آپ نے اسے لسٹ کر دیا کہ جی ایک بزنس ہے، اتنا بزنس آ رہا ہے اور اسے آپ خرید لیں، تو وہ بھی بہت اچھی انکم دے جاتا ہے۔ تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ میں بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، تیسری دفعہ کہوں گا، یہ بہت اہم بات بتانے لگا ہوں۔ ویب سائٹ ڈیزائن کر کے کسی کو دیتے ہیں نا، ڈیولپ کر کے، ایک دفعہ پیسہ ملتا ہے، یعنی کہ ٹریک 1 سے جو آپ کام کر رہے ہیں نا کسی کلائنٹ کے لیے ویب سائٹ بنا کے، تو 1 ٹائم وہ آپ کو پیمنٹ دے گا، ختم۔ لیکن ٹریک 2 سے جو کام کریں گے نا، یہ منتھلی انکم ہے۔ کلائنٹ کو 1 مہینے کے لیے کام نہیں چاہیے، کلائنٹ کو جب تک وہ بزنس کر رہا ہے تب تک کام چاہیے، اور وہ منتھلی بیسس پہ آپ کو پے کرتا ہے۔ تو ٹریک 2 میں آپ کی انکم، آپ کو 3 سے 4 کلائنٹ چاہیے بس۔ اگر آپ چاہتے ہو نا 5-6 لاکھ روپے مہینہ کمائیں، تو 3 سے 4 کلائنٹ کافی ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، آپ اتنا ہی کام کرو گے تو ایگزاسٹ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو آرام سے آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہو۔ اب روڈ میپ سمجھ لیتے ہیں۔ روڈ میپ جو ہم نے 90 ڈیز کا روڈ میپ ہے نا، ٹریک 1 ٹو ٹریک 2، اس پورے کو ذرا سمجھیے گا۔ ڈے 1 سے ڈے 30 میں ہم کیا سیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے ہم نے لوکل ہوسٹ پہ ٹولز کیسے سیٹ اپ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیمپلیٹس کیسے ڈیزائن کرنی ہے، رسپانسو ویب سائٹس کیسے بنانی ہے، ای کامرس اسٹور کیسے ڈیولپ کرنے ہیں، ایچ ٹی ایم ایل اینڈ سی ایس ایس کوڈنگ کو کیسے سمجھنا ہے، اے آئی سے ہم نے اگر کوئی کوڈ کرانا ہے ویب سائٹس کے کچھ پیجز یا ڈیزائنز، تو وہ کیسے کرنا ہے، یہ ہم پہلے 30 ڈیز کے اندر یہ سارا کچھ سیکھیں گے۔ تو اس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ انٹیگریشن اینڈ آٹومیٹڈ پیمنٹ سیٹ اپ، کنیکٹ اور کنیکٹ سیکیور سپلائرز کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے، پھر چیک آؤٹ سسٹمز کیسے بنانے ہیں، آپ کا پورا کمپلیٹ سسٹم جو ہے کیسے ورک کرے گا، سپلائرز، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو 45 ڈیز کے اندر، یعنی کہ ہمارا ٹریک 1 ہے، جیسے ختم ہوگا آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ ایز اے فریلانسر، ایز اے کیا کہتے ہیں ٹیمپلیٹ سیلر یا ویب سائٹ فلپرز آپ بن سکتے ہیں، رائٹ۔ اب ہے ٹریک 2 جو کہ 46 ڈیز سے شروع ہو جائے گا، اور 75 ڈیز میں جو ہمارا ماڈیولز ہوگا وہ کیا چل رہے ہوں گے؟ لانچ ٹارگیٹڈ ڈیجیٹل ایڈز کیسے، کیونکہ اب ہم نے کیا بات کی تھی ٹریک 2 میں ہم سیل کرنا سیکھیں گے، تو ڈیجیٹل ایڈز کیسے چلانے ہیں، سوشل میڈیا سے انٹیگریشن کیسے کرنی ہے، پروڈکٹ لسٹنگ اینڈ لینڈنگ پیجز کیسے بنائے جاتے ہیں، ایس ای او کیسے کی جاتی ہے، اور آرگینک ٹریفک کیسے لے کے آتے ہیں، اور ایک کلائنٹیج پائپ لائنز ویا لنکڈ ان کیسے بنائی جاتی ہے، ان چیزوں کو ہم سیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد 76 ٹو 90 ڈیز پہ جب بات جائے گی تو اس میں ہم ریسیو ریکرنگ پیمنٹ، جیسے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ ہر منتھ پیمنٹ ملتا ہے کلائنٹ سے جب آپ ٹریک 2 پہ کام کرتے ہیں نا، تو وہ ریکرنگ انکم کیسے جنریٹ کرنی ہے، چاہے اپنا اسٹور ہو چاہے کلائنٹ کا اسٹور ہو، تو کیسے ریکرنگ کیا ہوتی ہے؟ بار بار پیمنٹ، ایک کام کر لیا اب اس کے بعد مسلسل اس سے پیمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے لے کے آنا ہے، اور آپٹیمائز ڈراپ شپنگ فنلز کیسے آپٹیمائز کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسٹارٹ سیلنگ اسکیلنگ آپریشنز، اپنے جو آپریشنز ہیں انہیں اسکیل کیسے کرنا ہے، انہیں آٹومیٹ کیسے کرنا ہے، آگے فیوچر میں انشاءاللہ اگر اس سے زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت پڑی اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ سیکھنا چاہا، تو ہم انشاءاللہ ان کورسز کے بعد اے آئی آٹومیشنز کے اوپر بھی کام سیکھیں گے، ٹھیک ہے، اے آئی آٹومیشن، اس میں آپ ایجنٹس کیسے بنا سکتے ہیں،
اس میں آپ آٹومیشن کوڈز کیسے لکھ سکتے ہیں یا چھوٹی ایپس اینڈ پلگنز کیسے بنا سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی انشاءاللہ کام کرنا سیکھیں گے، لیکن وہ فیوچر میں. اس ٹریک میں یہیں تک، کیونکہ میں اتنا زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا کہ آپ لوگ جو اصل گول ہے اس سے ڈائیورٹ ہو جائیں. میرا مین کوشش یہ ہے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ سیکھیں اور ایسا سیکھیں جس سے آپ اسٹینڈ ہو سکیں، اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں، اپنا اور اپنا گھر چلا سکیں اور اچھی انکم جنریٹ کر سکیں. رائٹ؟ اچھا جی، اب لاسٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتا کہ ڈیجیٹل فیئر میں کیسے پڑھا جاتا ہے، میں سمپل بتا دوں کہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ایک پورا ڈیزائنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آپ لوگ پڑھا کریں گے، رائٹ؟ اس کا ایکسیس آپ لوگوں کو ملے گا بلکہ آپ کو اس کے کریڈینشلز مل جائیں گے. اور سپورٹ کے لیے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کے کوئی پرابلمز ہیں وہ آپ کو آپ جو ہیں وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھیں گے. آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، آپ سے کچھ ہو نہیں رہا، آپ کسی پوائنٹ پہ اسٹک ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کریں گے اور انشاءاللہ وہ پرابلم ریزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ ادھر سے آپ لاگ ان کریں گے، اپنے کریڈینشلز دیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پہ آپ کا پورا جو ڈیش بورڈ ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کہ آپ کے انرولڈ کورسز، جس کورس میں آپ نے انرول کیا ہوگا وہ سب یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اس میں سے اسٹارٹ کورس جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ اسٹارٹ کریں گے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو تمام چیزیں، آپ کے لیکچرز، آپ کے اسائنمنٹس، سب چیزیں یہیں پہ آپ نے سبمٹ کرانی ہے. کیسے اسے؟ اب دیکھیں سارے لیکچرز لاک ہیں. آپ پہلا لیکچر ملے گا، اس کے بعد اس کی اسائنمنٹ کریں گے، پاس ہوگا تو آپ آگے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ہمارے کیس میں کیونکہ ایک نیا کورس ہے یہ، تو اس میں جو ہے بہت سارے لیکچر جو ہیں وہ لائیو بھی ہم کنڈکٹ کریں گے، لائیو سیشنز بھی ہوں گے، ایل ایم ایس کے ذریعے بھی ہو رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ بہت ساری چیزوں سے جو ہے نا آپ کو لرننگ کا ایکسپیرینس یہاں پہ ملے گا. پھر اس کے بعد انسٹنٹ کاسٹ ریکوری، جیسے کہ یہاں پہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ اپنی کاسٹ کیسے ریکور کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے سپوز اب اپنے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے. کیسے انویسٹمنٹ کی ہے؟ آپ نے یہ کورس بائی کیا ہے، آپ کل کو ڈومین خریدتے ہیں، ہوسٹنگ خریدتے ہیں، آپ نے چھوٹی موٹی جو انویسٹمنٹ کی ہیں، یہ ریکور کیسے ہوں گی؟ بیٹا آپ کو پہلا ہی پروجیکٹ مل جائے گا، یہ ساری چیزیں ریکور ہو جائیں گی ایک پروجیکٹ پہ ہی. اتنا اس کے اندر پیسہ ہے. تو آپ نے آپ دیکھو، آپ نے میٹرک کیا، کتنے پیسہ اس پہ انویسٹ کیا، آپ نے ایف اے کیا، کتنے پیسے انویسٹ کیے، بی اے کیا، بی ایس سی کیا، ایم بی اے کیا، کتنے آپ اس پہ پیسے خرچ کیے. لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے میں کچھ کما پایا کہ نہیں کما پایا. لیکن یہاں پہ آپ چند پیسہ انویسٹ کر کے تھوڑے سے اوپر اپنی اسکل کے اوپر جو آپ سے کوئی نہیں چھین پائے گا، جو آپ نے سیکھا ہے وہ کہیں نہیں چھین پائے گا، آپ سے کوئی نہیں چھین پائے گا، آپ اسے ملٹیپل ٹائم یوز کر کے اس سے کئی گنا ارن کر سکتے ہو. تو پیسہ تو یہ ضائع پروگرام نہیں ہے. جو اسکل سیکھ لیتا ہے وہ پیسہ ریکور کرنا جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ اپ ورک پہ آپ کما سکتے ہو، فائبر پہ کما سکتے ہو، لنکڈن کے ذریعے پروفائلنگ کر کے آپ کما سکتے ہو. اب نہیں، ان سے بھی کوئی کام نہیں چل رہا، اپنا بزنس جو کہ میں نے کہا زیرو انوینٹری سے سکھا دوں گا، تو وہ تو کر سکو گے نا کہ نہیں کر سکو گے. اب جناب آخر میں ایک اور چیز جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پروون ای کامرس سپلائرز، جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ نے ویب سائٹس بنا لی، انوینٹری نہیں ہے، آٹومیشنز نہیں ہو رہی، کام کیسے کریں، سپلائرز کہاں سے لائیں، پھر جو ہے ہماری ڈیلیوریز کون کرے گا، کوریئر سروس کہاں سے لائیں، کوریئر کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، کمپنی نہیں ہوگی تو کوریئر ہمیں کیسے سائن اپ کرے گا. تو ساری چیزیں سکھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ ساری چیزیں اس کورس میں اس لیے کور کی گئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی بھی پریشانی نہ ہو. اوکے جی، اب لاسٹ چیز جو کہ آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں، جاننا بھی چاہتے ہیں کہ پرائسز کا کیا حال ہے. دیکھو بیٹا، جس طرح سے یہ آپ نے سمجھا ہے پورا ویبینار، تو یہ کورسز جو ہے میں نے اتنے کم پیسوں میں رکھ دیے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے آسانی سے افورڈ کر سکیں. عام طور پہ جو ہمارا یہ کورس ہے وہ 8,000 روپیز کا ہے، لیکن جو بچہ ابھی سے 2 گھنٹے کے اندر 2 آورس کے اندر ایک لنک آ رہا ہے، اس پہ جو میسج کر کے اپنی سیٹ ریکور کرے گا، ریزرو کرے گا، وہ 4,500 کے اندر
ट्रैक 1 ले सकता है, और जो ट्रैक 2 लेना चाहते हैं, ट्रैक 2 15,000 का है, लेकिन जो ट्रैक 2 लेगा उसके लिए ये है कि वो उसके लिए ट्रैक 1 फ्री है। जो स्टूडेंट ट्रैक 2 लेगा उसके लिए ट्रैक 1 फ्री है, ठीक है। तो ट्रैक 2 जो लेगा वो दोनों कोर्सेज दोनों ट्रैक पे काम करेगा, और जो ट्रैक 1 है वो यहाँ उसका जो है जो जर्नी है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, और फिर वो ट्रैक 2 के लिए दोबारा एनरोलमेंट कराएगा तो उसे डेफिनेटली ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अभी के लिए 2 आवर्स के लिए जो विंडो हमने ओपन की है वो ये प्राइसेस हैं। 2 आवर्स के बाद ये वापस 8,000 रुपीज इसकी कॉस्ट आ जाएगी, और इसकी 15,000 पे कॉस्ट आ जाएगी। टाइमिंग क्या होगी बेटा? टाइमिंग जो है वो आपको जैसे एनरोलमेंट होगी तो आपके उसी हिसाब से एक शेड्यूल तैयार कर दिया जाएगा, वो आपसे शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो आमतौर पे टाइमिंग जो है वो शाम की ही होती है, लेकिन इसमें आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा। तो जो लाइव सेशंस होंगे उनमें तो टाइमिंग की पाबंदी की जरूरत है, बाकी जो है आप अपने अपने वक्त पे उसे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे या फॉर प्रैक्टिस? बिल्कुल मिलेंगे। मैंने आपको बताया ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस दिया जाएगा आपको, तो वहां पे हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। किसी का सवाल हो वो जल्द से जल्द सवाल कर लें, और जो इनरोलमेंट अपनी सीट रिजर्व करवा रहे हैं वो फौरी तौर पे सीट रिजर्व करवा लें बेटा। ये और वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ इस वजह से कि हमें 8,000 पे करना पड़ेगा, 4,000 पे करना पड़ेगा, इस वजह से लाखों का काम, लाखों का बेनिफिट्स जो छोड़ रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए। अगर आप लोग वाकई कुछ करना चाहते हैं, अगर आप लोग वाकई अर्न करना चाहते हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, अपना फैमिली का हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं, और सिर्फ ये नहीं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान में डॉलर्स अर्न करके लाना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी जो बेहतर होगी और फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, अगर ये चाहते हैं आप अपना हिस्सा डालना अपनी फैमिली के लिए और इस पाकिस्तान के लिए, तो ये छोटी सी जो इन्वेस्टमेंट है या अपने ऊपर लगाई हुई इन्वेस्टमेंट, इसको बड़ा ना समझें, इसे छोटा ही समझिए। ये आप लोगों के लिए है। यकीन मानिए, अगर आप यूडेमी वगैरह पे जाएं और इस तरह के कोर्सेज लें जहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं होती कोचेस के साथ, और रिकॉर्डेड चीजें पड़ी हुई मिल जाती हैं, और बहुत सारी चीजें आउटडेटेड होती हैं, फिर भी वो ऐसे कोर्सेज का जो है वो $100 $200 $300 उसके चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये आपकी अपनी जबान में, आपके अपने लोगों के साथ इसे सीखने का मौका मिल रहा है, और आसान अल्फाज में सीखने का मौका मिल रहा है, और हर काम प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। तो वो करना तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है ना। ये काम करके दिखाया जा रहा है तो उसे दोबारा रिपीट करके आप भी अर्न कर लें, तो क्या मसला है? कोई मसला है ये? ओके, श्योर सर, जज़ाकल्लाह फॉर टाइमिंग एंड एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग। जज़ाकल्लाह बेटा, बारकल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग जस्ट हिम्मत करें, और पहला कदम आप लोगों ने उठाना है। इंशाल्लाह बाकी हम मिलके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पहला कदम आपने उठाना है, पहला कदम वही सबसे ज्यादा मैटर करता है, राइट। अपने वालिदैन से बात कीजिए, अपने बड़ों को बताइए कि एक छोटी सी फी है, मेहनत मैं करूंगा या मैं करूंगी, आप जस्ट ये फी पे कीजिए। इंशाल्लाह हम ये इस 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के प्रोग्राम के बाद हम इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल होंगे। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आप तमाम लोग जो हैं वो अर्न कर रहे होंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कोर्स वर्क में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।